اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آج ہمارا اسپیشل اور ٹپیکل ٹاپک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کے سلسلہ میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چوتھے برحق خلیفہ ہیں اور دین اسلام کے اندر عظیم ترین مرتبے کے مالک ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان رتبے کے اوپر سرفراز فرمایا۔ حدیث طیبہ کے اندر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ کی شان اور عظمت کا پرچار فرمایا۔ ایک حدیث طیبہ اس حوالے سے پیش نظر ہے۔ حدیث طیبہ کے راوی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ حضرت جناب ملا علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تعارف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اسدی کوفی، یہ اسدی اور کوفی ہیں۔ عاش فی الجاہلیت 60 سنہ، زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری۔ وفی الاسلام 60، اور اسلام کے اندر بھی 60 سالہ حیات طیبہ کو گزارا۔ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْقُرَّاءِ الْمَشْهُورِينَ، اور بڑے بڑے جو مشہور قاری قرآن ہیں ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ من اصحاب عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دوست اور ساتھی ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھا کرتے، قرآن کی تعلیمات لیا کرتے، سیکھا کرتے اور آگے سکھایا کرتے، ان لوگوں میں سے ہیں۔ وسمع عمر، اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ کو سنا۔ روی عنہ خیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، والذی، اس ذات پاک کی قسم، فلک الحبۃ، چیرا، ای شقاہا، واخرج النبات منہا، یعنی دانے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہو، بے شک، شان اور عظمت یہ ہے، شرف، شرافت اور عظمت کی بات یہ ہے، لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم جو ام القرى مکہ شریف کے رہنے والے ہیں،
لفظ امی کا معنی ان پڑھ نہیں بلکہ یہ اسم منصوب ہے، یہ نسبت کی جا رہی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ شریف کی جانب، یہ نسبت ہے۔ مکہ شریف کا ایک نام ام القری ہے، ساری بستیوں کی سردار، بنیاد، جڑ، اصل۔ ام کا معنی اصل، بنیاد، جڑ، قرا بستیاں، ساری بستیوں کی جڑ، بنیاد مکہ شریف۔ وہاں کے رہائشی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس حوالے سے آپ کو امی کہا جاتا ہے، جس طرح پاکستان کے رہائشی کو پاکستانی، جاپان کے رہائشی کو جاپانی، ویسٹ انڈیز کے رہائشی کو ویسٹ انڈیزین۔ فرمایا کہ یہ وعدہ ہے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو ام القری کے رہنے والے ہیں، الیہ، میری طرف، یعنی اللہ کے پاک نبی نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ اے علی تجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، یعنی وہ ایمان والا ہوگا، وہ کامل ایمان ہوگا، اس کا ایمان کامل ہے، جو آپ سے محبت کرے گا۔ فرمایا والمعنى لا يحبني حبا مشروعا مطابقا للواقع من غیر زیادت و نقصان۔ فرمایا کہ آپ سے محبت جو بندہ کرے گا وہ محبت مشروع ہوگی، شریعت کے اندر جائز ہوگی اور حقیقت کے مطابق ہوگی، نہ اس کے اندر زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ یعنی ایک بندہ حقیقت کے ساتھ اور حقیقت کے آئینے کے اندر آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کا رتبہ ہے وہ آپ کو دے گا، نہ اپنی طرف سے بڑھائے گا نہ اس کے اندر کمی کرے گا۔ جو اپنی طرف سے بڑھائے گا وہ بھی گمراہ، جو آپ کی صحیح شان و عظمت کے اندر، حقیقی لطف و کرم والی شان کے اندر جو کمی کرے گا وہ بھی گمراہ۔ فرمایا جو اس طرح سے محبت کرے الا مؤمن، وہ مومن ہی ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا جناب مولا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں فمن احبہ، جو بندہ حضرت علی سے محبت کرے، وابغض الشیخین، اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے نفرت کرے، مثال کے طور پہ، فما احبہ حبا مشروعا، تو اس کی محبت جائز درجے کی نہیں ہے، اس کی محبت کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ اور حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، وہ منافق ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث طیبہ کو ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احبنی، جو بندہ مجھ سے محبت کرے، یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے، اللہ کے پاک رسول اور دونوں شہزادوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے والد محترم یعنی حضرت
علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا اور ان دونوں کی والدہ محترمہ یعنی جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے درجے کے قریب میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحب علیا منافق، کوئی منافق علی سے محبت ہرگز نہ کرے گا، ولا يبغضه مؤمن اور کوئی مومن حضرت علی سے بغض نہ رکھے گا۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سعید کل سعید حق السعید، فرمایا کہ بے شک خوش نصیب اور خوش بخت وہ ہے، سارے کا سارا خوش بخت، پوری طرح سے خوش نصیبی پانے والا وہ ہے، من احب علیًا جو حضرت علی سے محبت کرے، فی حیاتی ہی ان کی حیات طیبہ کے اندر بھی، وبعد موتی ہی اور بعد از وفات بھی۔ جو بندہ حضرت علی سے محبت کرے صحیح طریقے سے، کما حق ہو، آپ کی حیات طیبہ کے اندر بھی اور بعد از وفات بھی جو آپ سے محبت کرے، فرمایا وہ مکمل طور پہ خوش بخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب العرب ایمان، عرب والوں سے، عربوں سے محبت کرنا عین ایمان ہے، وبغضهم نفاق اور ان کا بغض، ان کی نفرت یہ نفاق ہے، منافقت کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث طیبہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان، کہ ابو بکر و عمر کی محبت عین ایمان ہے، وبغضهما نفاق اور ان کا بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ان دونوں کی نفرت یہ کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ وحب الانصار من الایمان وبغضهم کفر، اور انصار کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض، ان کی نفرت کفر ہے۔ وحب العرب من الایمان وبغضهم کفر، اور عرب کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ ومن سب اصحابی، اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو میرے اصحاب کرام کو نازیبا کلمات بولے، ان کی شان کے اندر کمی کرنے کے لیے کوشاں رہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ ومن حفظنی فیہم، اور جو اصحاب کرام کے بارے میں میری ذات پاک کا خیال رکھے گا، فَأَنَا أَحْفَظُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس بندے کو قیامت کے دن یاد رکھوں گا، ان کی حفاظت فرماؤں گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے ان اصحاب کرام کا، عرب والوں کا۔ اور جب عرب والا کہہ دیا، اس کے اندر جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی داخل ہیں اور شامل ہیں۔ حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دنوں میں سے ایک دن فرمایا۔ حدیث طیبہ کے اندر الفاظ آئے یوم خیبر، خیبر کے دن فرمایا۔ ظاہراً اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا شاید اللہ کے نبی نے اس دن فرمایا ہو، لیکن حضرت ملا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وضاحت فرمائی، فرماتے ای زمان محاصرتی ہی، یہ وہ زمانہ تھا، وہ ایام ہیں جس دن یہ فرمان اللہ کے پاک نبی نے زبان مقدس سے لوگوں کو سنایا۔ یہ وہ ایام تھے جب خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، ان دنوں میں سے ایک دن اللہ کے پاک نبی نے فرمایا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ فرمان عالی شان ایک اور روایت کے مطابق اس طرح سے فرمایا کہ فلما کانا مساء اللیلۃ التی فتحها اللہ فی صباحہ، ایک دن صبح کے وقت جبکہ خیبر کو فتح کیا جائے گا، اس صبح کے آنے سے پہلے جو شام تھی، اس شام کو، اس رات کو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ فرمان اصحاب کرام کو سنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ، میں یہ جھنڈا عطا کروں گا، الَّتِي هِيَ عَلَامَةٌ لِلْإِمَارَةِ، جو حکومت و سلطنت کی نشانی ہے، غدن، کل کے دن، یعنی غزوہ خیبر اور خصوصاً خیبر کی فتح کا جو دن ہے، اس سے ایک رات پہلے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کل آنے والے دن میں یہ جھنڈا عطا کروں گا رجلن، ایک بندے کو، نکرہ ارشاد فرمایا، کوئی ایک بندہ۔ نکرہ ارشاد فرمانے کا مقصد اصحاب کرام کو ابھارنا ہے کہ شاید وہ بندہ میں ہو جاؤں، شاید وہ بندہ میں ہوں کہ جسے یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا، ورنہ یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کے پاک نبی علیہ السلام اس شخص کے بارے میں کامل طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن اسے صیغہ راز کے اندر رکھا۔ میں ایک بندے کو یہ جھنڈا عطا کروں گا، یفتح علی یدیہ، کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہوگی، ای بسببہ، علی یدیہ کا مطلب کہ اس کے سبب سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس بندے کی پہچان یہ ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ شخص، وہ بندہ، وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب فرمایا جب لوگوں نے اس بات کو سنا کہ جھنڈا بھی عطا کیا جائے گا صبح سویرے، صبح کے وقت، اور وہ بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ کے اوپر خیبر فتح ہو جائے گا، پتہ چلا اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئی خیبر کی فتح کی لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کل صبح جسے جھنڈا دیا جائے گا وہ خیبر کو فتح کر کے لوٹے گا۔ اب بڑے پائے کی بات فرمائے جناب ملا علی قاری مکی حنفی
رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فبات الناس یذوقون لیلہم ایہم یعطا، کہ لوگوں نے رات گزاری غور و خوض کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کرتے رہے ساری رات کہ تمام اصحاب کرام میں سے وہ کون ہوگا جسے صبح کے وقت یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یذوقون، اس لفظ کا معنی والذوق الخوض، غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی جستجو کے اندر اصحاب کرام رہے کہ یہ جھنڈا کل صبح کنہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو لوگ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاس آئے، صبح کے وقت حاضر ہو گئے۔ کلہم یرجونا، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا تھا ان یعطاہا، کہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا انہیں عطا کیا جائے گا۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی، کیونکہ یہ جھنڈا کوئی عام نہیں، الرأیۃ التی ہی آیۃ الفتح، یہ وہ جھنڈا ہے جو فتح کی علامت اور نشانی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا، ہر کسی کی تمنا ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں جب لفظ فرمائے نا کلہم، ان میں سے ہر ایک، یہ کلو بھی جمع، آگے یرجونا یہ بھی جمع، سارے کے سارے ہی تمنا کرتے تھے۔ اب جب جھنڈے کے دیے جانے کا ذکر آیا تو فرمایا ان یعطاہا، یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کی اب الگ الگ تمنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فجمع الضمیر فی یرجونا، یرجونا کو جو جمع فرمایا یہ نظر رکھتے ہوئے کلہم کے معنی پہ کہ سارے کے سارے لوگ یہ تمنا کرتے تھے، اور ان یعطاہا جو واحد فرمایا یہ اس اعتبار سے کہ فردن فردن ان میں سے ہر ایک 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 کر کے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک عظیم الشان نکتہ ہے، وفی الحدیث لفتۃ ہامہ، ایک بہترین نکتہ ہے، وہ کیا؟ وہی شمول الرجاء، ہر صحابی امید کے اندر شامل ہے کہ جھنڈا خیبر کو فتح کرنے کے لیے مجھے دیا جائے گا، دون حصول الاعطاء، لیکن جسے عطا کیا جائے گا اس کے اندر ہر ایک شامل نہیں ہے۔ تمنا کے اندر سارے ہی شامل ہیں، امید کے اندر ہر کوئی داخل ہے، لیکن عطا کیے جانے کے اندر کہ وہ عطا ہمیں حاصل بھی ہو جائے گی یہ ہر کسی کا حق نہیں، کیونکہ اللہ کے پاک نبی نے واضح کر دیا وہ ایک بندہ ہوگا جسے میں جھنڈا دوں گا۔ اب سارے ممکن نہیں، امید سب کو ہے، لیکن یقینی طور پہ جھنڈے کا حصول ہر کسی کو حاصل نہ ہے۔ تو جب صبح سارے بندے آ گئے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب وہ کدھر ہیں؟ گویا کہ اللہ کے پاک نبی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو میری مراد ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور جب میں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ کے اوپر خیبر کو فتح کیا جائے گا، اس کے باوجود حضرت علی تشریف نہیں لائے، تو سرکار نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فقالوا، اصحاب کرام نے عرض کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں کے اندر شکایت ہے، درد ہے، جس طرح کے دیگر احادیث طیبہ کے اندر الرمد کے الفاظ آئے، ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے، آنکھوں کی کوئی تکلیف ہے، اور معاملہ بڑی شدت والا ہے، یعنی سخت تکلیف سے آپ دو چار ہیں۔ والمعنى انه حصل عذر لديه،
اور مانا یہ کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب نبی محترم، ان کا یہ عذر ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ حاضر خدمت اقدس اس وجہ سے نہ ہوئے۔ حضرت علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح مشکات کے اندر آپ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی نے جب فرمایا نا این علی، جناب علی کہاں ہیں، ما لی لا اراہ، مجھے کیا ہوا کہ میں انہیں نہیں دیکھتا، حاضرن یہاں پہ موجود۔ تو اب صحابہ کرام کا جواب بالکل درست تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی ارشاد فرمایا، جب پوری کائنات کل مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہے اور حکم کے اوپر کاربند رہنے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا، میں نے ہدہد کو نہیں دیکھا، میں اسے نہیں دیکھتا، مجھے کیا ہوا، میں علی کو نہیں دیکھتا۔ گویا کہ دل کے اندر جو مراد تھی کہ انہیں چنا جا چکا ہے اور یہ عرش کا فیصلہ ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے خاص موقع کے اوپر حضرت علی نہیں آ سکے، کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں آئے، کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا کہ یہ جھنڈا خیبر کی فتح کے لیے اسے دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کر کے ہی لوٹے گا، یہ جھنڈا فتح کی علامت ہے، اس کے باوجود بھی علی نہیں آئے، کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے، تکلیف ہے۔ قال، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، انہیں بلاؤ، انہیں میرے پاس بھیجیں، بلایا جائے، ان کی طرف پیغام دے دو، کوئی قاصد بھیجو، انہیں بلاؤ۔ فَأُتِيَ بِهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لایا گیا۔ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے اندر لعاب دہن شریف لگایا۔ فَبَرَأَ، آپ بالکل تندرست ہو گئے، صحیح ہو گئے، آنکھوں کا درد وہ جاتا رہا۔ بلکہ جناب ملا علی قاری فرماتے ہیں فَصَحَّ عَلِيٌّ مِّن جِهَةِ عَيْنَيْهِ وَعُوفِيَ عَافِيَةً كَامِلَةً، آپ فرماتے ہیں حضرت علی آنکھوں کی تکلیف کے درد کے اندر جو مبتلا تھے، جو تکلیف سے دو چار تھے، بالکل اس سے صحیح ہو گئے اور آپ کو عافیت کاملہ عطا فرمائی گئی۔ حتیٰ، بلکہ یہاں تک کہ کَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجْعٌ، گویا کہ ان کو درد ہے ہی نہیں، اس طرح سے ٹھیک ہو گئے، صحیح سلامت، گویا کہ درد ہوا ہی نہیں ہے، یعنی نہ آنکھوں میں کوئی درد ہوا اور نہ آپ کی بصارت کمزور ہوئی، بالکل ٹھیک ہیں۔ اب فرمایا فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ، اب اللہ کے پاک نبی نے انہیں جھنڈا عنایت فرمایا۔ فقال، اور فرمایا علی، اے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اللہ کے پاک نبی نے انہیں جھنڈا دیا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے لڑائی کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ ہماری طرح کے ہو جائیں۔ یہ جملہ سوالیہ ہے، استفہام کا، انٹروگیٹو، سوالیہ جملہ، یا نبی اللہ کیا میں ان سے اس قدر لڑوں کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں، یعنی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائیں، اس وقت تک لڑوں؟ قال، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی،
جب آپ وہاں پہ جائیں نا ان کے ساتھ نرم برتاؤ کریں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ ان کو تبلیغ پہنچا دیں، آپ ان کی زمین کے اوپر پہنچ جائیں اور انہیں دین کا پیغام سنا دیں۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، اور جب آپ وہاں پہ جائیں انہیں تبلیغ کریں تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں یہ خبر بھی دے دیں جو اللہ رب العزت کے حقوق ان لوگوں کے ذمہ واجب ہیں، اسلام کی طرف بھی بلائیں اور بقیہ تبلیغ بھی سنا دیں، فرما دیں، انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اے لوگوں تم پہ واجب ہیں، انہیں ادا کرو۔ فواللہ، پس خدا کی قسم، اب دین اسلام کی طرف آنا، دین کی رغبت رکھنا، کفر کو چھوڑنا اور اسلام کی طرف گامزن ہونا، ہدایت کا رستہ پا لینا، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا فواللہ، خدا کی قسم ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بکا آپ کے ذریعے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی تبلیغ کے سبب سے، اگر اللہ رب العزت ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے، خیر لک، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک بندے کا آپ کے ذریعے ہدایت پا جانا وہ بہتر ہے، من ان یکون لک حمر النعم، فرمایا کہ آپ کے لیے سرخ رنگ کے اونٹ ہوں، جو کہ عرب کے اندر خاص قسم کے اونٹ شمار کیے جاتے ہیں، اور ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان اونٹوں کا مالک ہو۔ اے علی اگر وہ سرخ رنگ کے اونٹ آپ کو دیے جائیں، عظیم ترین جانور وہ آپ کا نصیب بنا دیے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تبلیغ کے ذریعے اور وسیلے سے ایک بندے کو ہدایت یافتہ کر دے، یہ بہتر ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ترغیب ہے کہ دنیا داری کا مال، اس کی طمع، ہوس، لالچ، اسے چھوڑ دو اور آخرت کی جانب گامزن ہو جاؤ۔ اور حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ إِيجَادَ مُؤْمِنٍ وَاحِدٍ، ایک مومن کا پیدا کرنا، بنانا، یعنی کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے کے اسے مسلمان کرنا، مومن بنانا، خیر من اعدام 1000 کافر، 1000 کافروں کا خاتمہ کرنے سے بہتر ہے۔ کافر صفحہ ہستی سے اٹھ جائیں، مٹ جائیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن فرمایا ایک بندے نے ایک طرف 1000 کافر انہیں مار گرایا، ختم کر دیا، واصل جہنم کر دیا، اس کا بھی بڑا رتبہ ہے، لیکن ایک طرف ایک بندے نے تبلیغ کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے کسی ایک فرد کو اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل کر لیا، تو فرمایا وہ بہتر ہے جس نے ایک کو مسلمان کر لیا۔ یہی تبلیغ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی فرما رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں کے اندر لعاب دہن شریف لگا رہے تھے اور میری آنکھوں کو مزید چمک دمک عطا فرما رہے تھے رب کے فضل سے، تو آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاک نبی نے میرے لیے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم اذھب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی سے سردی اور گرمی کی شدت کو دور کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فما وجدت حرا ولا بردا منذ یومئذ،
اس دن سے نہ کبھی مجھے گرمی لگی ہے نہ کبھی سردی کا احساس ہوا ہے۔ میرے رب نے گرمی اور سردی کی شدت کو مجھ سے دور کر دیا۔ بلکہ روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گرمی کے موسم کے اندر ٹھنڈے کپڑے اور سردی کے موسم کے اندر گرم کپڑے استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سرکردگی کے اندر جب یہ لشکر گیا خیبر کے میدان کے اندر، تو ایک مخالف نے، ایک یہودی نے کسی چیز کا وار کر کے آپ کی ڈھال کو گرا دیا، تو آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیا اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دست اقدس شریف کے اوپر خیبر کو فتح فرمایا۔ اصحاب کرام فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ ہم میں سے 7 بندے تھے، جمع ہو گئے، لیکن وہ خیبر کا دروازہ اسے حرکت بھی نہ دے سکے، جسے مولا کائنات نے اٹھائے رکھا اور لڑائی بھی کرتے رہے۔ ایک ہاتھ کے اندر وہ ڈھال اور ایک ہاتھ سے تلواروں کے وار کر کر کے دشمنوں کو، یہودیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 40 بندے تھے لیکن خیبر کا دروازہ نہ اٹھا سکے، اور ایک روایت کے اندر 70 بندے تھے لیکن ہم خیبر کا دروازہ نہ اٹھا سکے۔ حضرت جناب سعد بن ابی وقاص شاہ سوار اسلام، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ مجھ سے میری قرابت داری کے لحاظ سے اس درجے کے اندر ہیں جو درجہ اور رتبہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہ درجہ اور رتبہ کہاں پہ؟ جناب ملا علی قاری فرماتے ہیں فی الآخرہ، یہ آخرت کے اندر ہے۔ آخرت کے اندر آپ میرے درجے اور رتبے کے قریب ہوں گے۔ اور حضرت علامہ طورابشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کان ھذا القول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخرجہ الی غزوۃ تبوک، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ فرمان علی شان اس وقت لوگوں کو سنایا، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، جبکہ آپ غزوہ تبوک کی جانب نکلنے لگے تھے۔ وقد خلف علی رضی اللہ عنہ علی اہلہ، اور حضرت علی کو آپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنے اہل کے اندر، گھر والوں کے اندر۔ وَأَمَرَهُ بِالْإِقَامَةِ فِيهِ، اور حکم دیا کہ آپ ان کے پاس ٹھہریں۔ اللہ کے پاک نبی غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ ان میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں، ضروریات کو پورا کریں۔ فَأَرْجَفَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ، تو کچھ منافقوں نے تانے دینا شروع کر دیے، باتیں بنانا شروع کر دیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے مَا خَلَفَهُ إِلَّا اسْتِثْقَالًا وَتَخَفُّفًا مِّنْهُ، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھ کے ان کی ذات سے ذرا بوجھ کو ہلکا کر دیا، اس لیے ساتھ نہ لے گئے۔ فلما سمع به علی، جب حضرت علی نے یہ باتیں سنی، منافقین کی جھوٹی باتوں کو سنا، اخذ سلاحہ، آپ نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے، ثم خرج، پھر نکلے، حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجُرْفِ، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جرف کے مقام کے اوپر آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ فقال، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
زعم المنافقون کذا، منافق اس طرح کے خیال رکھتے ہیں، وہ یہ باتیں بناتے ہیں۔ فقال، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کذبو، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انما خلفتک لما ترکت ورائی، میں نے آپ کو اس لیے پیچھے چھوڑا، اپنا خلیفہ اس لیے بنایا کہ یہ پختہ فیصلہ ہے، اس وجہ سے میں نے خود آپ کو پیچھے چھوڑا۔ فرجع، آپ پلٹ جائیں، فخلفنی فی اہلی و اہلک، میرے گھر والے اور اپنے گھر والوں کے اعتبار سے میرے خلیفہ بن جائیں، میرے نائب بن جائیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے، اما ترضا یا علی، اے علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے درجے اور رتبے میں وہ کمال پا جائیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حاصل ہے۔ حضرت جناب ملا علی قاری مکی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث طیبہ کو لے کے حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا پہلا خلیفہ کہہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو قیاس کیا گیا وہ تو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر۔ اب ذرا حضرت ہارون علیہ السلام کے تذکرے کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے گئے ہیں اور اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی وہ حضور کے چچا زاد ہیں۔ یہ قیاس درست نہ ہوا ایک اعتبار سے۔ دوسری بات، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر شریف میں 10 سال بڑے ہیں، جبکہ حضرت علی حضور سے چھوٹے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ قیاس کرنا، یہ اندازہ لگانا درست نہ ہوا۔ تیسری بات، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 40 سنہ 40 سال پہلے فوت ہو گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب نبی کریم علیہ السلام کے وصال با کمال شریف کے بعد بھی کئی سال تک ظاہری حیات طیبہ کے مطابق کائنات کے اندر موجود رہے، تو یہ اندازہ درست نہ ہوا۔ اب دوسری بات یہ، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آپ کا رتبہ اور درجہ میرے نزدیک عالی ہے، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبوت کی جہت سے خلیفہ ہونا یہ تو ویسے ہی ختم ہوا کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب باقی رہ گیا صرف خلافت کا معاملہ، تو فرمایا کہ اب اس کو دیکھا جائے، وہ خلافت کا معاملہ یا تو اللہ کے پاک نبی کی حیات طیبہ کے اندر ہے یا بعد از وفات شریف ہے۔ تو فرمایا کہ جب حیات طیبہ کے اندر یہ خلافت کا معاملہ ہو، وہ اللہ کے پاک نبی نے واضح فرما دیا کہ آپ میرے خلیفہ نائب ہیں اپنے گھر والوں کے معاملات کے بارے میں اور میرے گھر والوں کے معاملات کے بارے میں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے کچھ ضروریات کے پیش نظر خلیفہ بنایا حضرت علی کو، اور امامت کے لیے انتخاب فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا۔ امام وہ تھے، بقیہ حضور کے گھر کے کام، گھر والوں کے کام، اپنے گھر اور گھر والوں کے کام، اس ذمہ داری کے لیے اللہ کے پاک نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو چنا۔
اب اللہ کے پاک نبی نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں پہ فرمایا یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی شریعت طیبہ کے مطابق عمل فرمائیں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، دین اسلام کی طرف دعوت وغیرہ دیں گے، تمام احکامات اپنی جگہ کے اوپر۔ اور حدیث طیبہ سے ظاہراً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف انہو لو کان بعدہ نبی لکان علی، کہ اگر فرضی طور پہ یہ مسئلہ فرضی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے تصور کرو، خیال کرو، امیجن کرو، یہ مسئلہ فرضی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو وہ علی ہوں گے، تو یہ حدیث طیبہ تو اللہ کے پاک نبی نے حضرت عمر کے بارے میں بھی بیان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوں تو وہ جناب عمر ابن خطاب ہیں، لیکن شان یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد تو نبی ہے ہی نہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے جناب ملا علی قاری فرماتے ہیں لو تصور بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی کا تصور کیا جائے لکان جماعت من اصحابی انبیاء، تو میرے اصحاب کی جماعت میں سے کئی اصحاب اس درجے کے اوپر فائز ہیں کہ وہ نبی بن سکتے ہیں، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا رتبہ ہے کائنات کے اندر، آپ ہر لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے، بلکہ آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے نماز قضا ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام دعا فرمائیں تو اللہ رب العزت ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیتا ہے اور وہ لوٹ آتا ہے اور آپ اپنی نماز کو ادا فرما لیتے ہیں۔ اس شان کے حامل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان اصحاب کرام کی آپس میں بڑی محبتیں اور عقیدتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام کے مشن کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔